بسم الله الرحمن الرحيم صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اے رسول خدا تیرے بیمار کو اے رسول خدا تیرے بیمار کو باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے لے چلو اب مدینے کو چاراغرو لے چلو اب مدینے کو چاراغرو لے چلو اب مدینے کو چاراغرو مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، مجھ
مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، حاضری ہو گئی ان کے دربار میں، حاضری ہو گئی ان کے دربار میں، حاضری ہو گئی ان کے دربار میں، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سبز گنبد خوابوں میں آنے لگا، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، حاضری کا سلا اور کیا چاہیے، حاضری کا سلا اور کیا چاہیے، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، حاضری کا سلا اور کیا چاہیے، حاضری کا سلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار میں، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار میں، آج کوئی سائل آتا ہے جب اسے کچھ دیتے ہیں تو وہ بدلے میں ہمیں دعائیں دیتا ہے، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں بھکاری جاتے ہیں بھیک بھی ملتی ہے اور دعا بھی وہیں سے ملتی ہے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار میں، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار میں مل رہی ہے دعا اور کیا
چاہیے یہ جبیں اور ریاض الجنا کی زمین یہ جبیں اور ریاض الجنا کی زمین یہ جبیں اور ریاض الجنا کی زمین اب قضا کے سوا اور کیا چاہیے اب قضا کے سوا اور کیا چاہیے جنت میں جو چلا جاتا ہے اس کی کب طلب ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے اب قضا کے سوا اور کیا چاہیے اور ہے سکندر ثنا خان شاہ امم ہے سکندر ثنا خان شاہ امم ہے سکندر ثنا خان شاہ امم عزت و مرتبہ عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہم سب کے مشفق و مہربان استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت پر انوار خطاب سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں اپنے مشفق و مہربان کا نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة الانبیاء وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین 17واں پارہ سورۃ الانبیاء 21واں سورہ قرآن عظیم کا اور اس کی آیت نمبر 92 کا کچھ حصہ آخری میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ربکم فاعبدون اور میں تمہارا رب ہوں تو بس میری عبادت کرو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم ارشاد فرمایا اور اس سے پہلے جس لفظ کو ذکر فرمایا اس ہی میں عبادت کرنے کی وجہ اور دلیل بھی موجود ہے انا ربکم میں تمہارا رب ہوں رب کے معنی کئی بار میں نے ذکر کیے ہیں کہ کمال پر پہنچانا جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں پالنے والا تو پالنے والا جب پالتا ہے تو کس درجے سے لے کر کس درجے تک پہنچا دیتا ہے اگر والدین کا تصور کیا جائے تو والدین اپنی اولاد کو جب پالنا شروع کرتے ہیں اس کی ولادت سے لے کر
بلکہ ماں جو ہے وہ اپنے شکم میں 9 مہینے تک اپنے بچے کو پال ہی تو رہی ہوتی ہے، جتنا وہ کر سکتی ہے اس اعتبار سے وہ خیال کرتی ہے، باقی اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام مقرر فرمایا اس کے تحت بچے کی تخلیق ہوتی رہتی ہے۔ فلاں چیز کھانی ہے، فلاں چیز نہیں کھانی ہے، وزنی چیز نہیں اٹھانی، اس طرح کی کئی احتیاطی تدابیر اس کو بتائی جاتی ہیں، تو وہ بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی بچے کی سلامتی کے لیے ان چیزوں کو ترک کر دیتی ہے تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو یہ پالنے کا سلسلہ تو ابتدا سے جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے میں تمہارا رب ہوں۔ رب کا مطلب عدم سے وجود میں لانا، یہ بھی ربوبیت ہے، اور پھر اسے کمال پہ پہنچا دینا، یہ بھی ربوبیت ہے۔ تو جیسے ہی رب ہونے کا تصور آئے گا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم ذات ذکر نہیں فرمایا، انا اللہ، میں اللہ ہوں بس تم میری عبادت کرو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صفاتی نام ذکر فرمایا کہ جس سے ہمارے ذہنوں میں وجہ اور دلیل بھی قائم ہو جائے، بھائی کیوں عبادت کریں؟ تو وہ احسانات کو یاد دلا دیا، میں ہی تو تمہارا رب ہوں جس نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا، اگر میں نہ چاہتا تو تمہارا وجود ہی نہ ہوتا، تو میرے چاہنے کی وجہ سے اس عدم سے نہ ہونے سے تم ہونے میں آ گئے۔ بتاؤ ہونا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ دنیا بھر کی جتنی نعمتیں انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ اس زندگی اور وجود کی وجہ سے تو کر رہا ہوتا ہے۔ ہزارہا اربہا روپے اگر اس کے پاس ہو اور زندگی نہ ہو تو وہ اس کی کس کام کے؟ وہ میت ہے، جہاں رکھو گے وہ بالکل مجبور محض ہے۔ تو یہ زندگی ہی تو اصل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے۔ یہاں بھی رب کا ذکر فرمایا تو رب میں عموم ہے کہ پیدا کرنے سے پالنے تک، پورا عروج تک پہنچانے تک، ضرورتیں پوری کرنا سارا ربوبیت کے معاملات میں آ جاتا ہے۔ تو پوری زندگی کو گھیر لیا لفظ رب نے، اور پھر آگے اس میں سے ایک چیز کو خاص کر کے بتایا، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو رب میں تخلیق بھی ہے، عدم سے وجود دینا، اور پھر مزید اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ تو رب میں عموم ہے، اور اس عموم کے بعد ایک خاص چیز کو کہ تمہارا وجود اگر نہ ہوتا تو بتاؤ ان چیزوں سے جو فائدے اٹھا رہے ہو، جو زندگی گزار رہے ہو، وہ گزار سکتے نہیں۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس محسن کے آگے اس کی بارگاہ ہمیں اپنا سر جھکاؤ۔ تو اس سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں سابقہ درس میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سیر کرنا، اس کے وصال کے لیے کوشش کرنا، اس سے ملاقات اور اس کی طرف ترقی کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے ایک چیز بنتی ہے باعث، اور یہ باعث جو ہے پچھلا پورا جمعہ جو ہے اس باعث پر ہی بیان ہوا کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ابھارے کہ میں اپنے رب کی طرف سفر کروں۔ تو اس میں یہ ذکر آپ کو کر دیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کون کون سی چیز بہت سارے کاموں کی طرف ابھارتی ہے۔ رزق کے حصول کی ضرورت آپ کو رزق کی کوشش کے لیے ابھارتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باعث بنتی ہیں بہت ساری حرکتوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا، اس کی طرف ترقی کرنے کا باعث کیا چیز ہے کہ جب بندہ غور کرے کہ مجھے وجود عطا کیا اور بہت کچھ اس نے مجھے عطا کر رکھا ہے، اس کی نعمتوں کا ایک انبار ہے جس کا شکر ادا حقیقت نہیں کیا جا سکتا، تو جب اس کا تصور کرتا ہے تو اس دینے والے کی عظمت دل میں بیدار ہوتی ہے، اور بندہ چاہتا ہے کہ اس سے ملاقات کی جائے، اس کی طرف بڑھا جائے جو حقیقتاً نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، جو مجھے عزت اور وقار کی دولت سے نوازنے والا ہے۔ تو اس قدر نعمتوں کا جب تصور ہوگا تو اللہ کی عظمت بیدار ہوگی اور ایک باعث قلب میں پیدا
ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ، ہر چیز کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہوئے وہی مزے کر رہے ہیں، غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، اور قرآن بار بار غور و تفکر کی ہمیں دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ باعث پیدا کرنا ضروری ہے۔ دوسری طرف یہ کہ ایک ہمارا رب ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس کا علم ہر شے کو شامل ہے، گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ جس طرح کا تصرف چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جو موجود ہے اس کو فنا کر دے، جو نہیں ہے اس کو بنا دے، جو بنا ہوا ہے اس میں کمال پیدا کر کے اس کو بلندی پر پہنچا دے، جو بلندی پر ہے اس کو پستی پہ پہنچا دے۔ تو یہ ساری اس کی قدرت کا اظہار ہے نا۔ تو جب یہ تصور انسان کے ذہن میں پختہ اور راسخ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب بھی وہ آنکھ کھولے، جب بھی اس کائنات کی طرف نظر کرے، اس کے علم، کمال علم اور کمال قدرت کی طرف جب ذہن جائے، تو پھر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اسی رب نے مجھے بہت ساری چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے روکا بھی ہے، اور کرنے پر اس نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اور نہ کرنے پر اس نے گرفت کا بھی بیان فرمایا ہے۔ تو پھر اسے اپنے لیے بہت سارے خطرات اور گھبراہٹ اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو پھر میں کیا کروں گا اگر میں نے اس طرح سے زندگی نہ گزاری جیسا کہ اس نے فرمایا ہے، کیونکہ وہ تو بڑی قدرت اور طاقت والا ہے۔ تو یہ باعث بنتا ہے، ایک تو اس کی نعمتوں کا تصور، اس کے انعامات کا تصور اس کی دل میں محبت پیدا کرتا ہے، اور یہ محبت انسان کو ابھارتی ہے۔ انسان بہت ساری محبتوں میں بہت سارے قدم اٹھانے پر تیار ہوتا ہے یا نہیں؟ اپنے بچوں کے لیے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک قلبی تعلق ہے، ایک جذباتی وابستگی ہے اولاد کے ساتھ، لہٰذا اس کے لیے اس کی جان بھی حاضر ہے، اس کا مال بھی حاضر ہے۔ تو جب بندہ یہ غور کرتا ہے کہ ہر ایک شے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، سابقہ زندگی کا ہر لمحہ اس کی مہربانی سے چلا، اور آئندہ آنے والی زندگی بھی بغیر اس کے کرم اور فضل کے نہیں چل سکتی ہے، تو اس تسلسل نعمت کو دیکھ کر ایک باعث پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسی سے تعلق کو استوار کیا جائے، اس سے تعلق کو جوڑا جائے۔ اور اس ضمن میں آپ کو یہ بھی عرض کر دیا تھا، پچھلی جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اس میں جو ہم عمومی طور پر جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا اور نکاح، تو یہ تو جانور بھی کر رہا ہے۔ تو انسان اور جانور میں کون سا ایسا عمل ہے جو دونوں میں فرق پیدا کر سکے؟ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تو خلیفہ والی کوئی بات بھی تو ہو نا اس میں۔ خلیفہ اللہ کے سارے احکامات کو نہ صرف خود امپلیمنٹ کرے گا، اپنی ذات پر نافذ کرے گا، بلکہ اسے آگے لوگوں تک بھی پہنچائے گا۔ تو جب یہ باعث پیدا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو گھر سے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو ایک خاص خارجی ماحول درکار ہوتا ہے کہ اطراف کے لوگ بھی نیکیاں کرنے والے ہوں، تو اسے یہ ماحول میسر ہوتا ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو۔ لیکن اصل یہ ہے کہ انسان جب غور و تفکر کرتا ہے تو اس عقل و شعور دیے ہوئے فرد کو اس کے اندر ہی ایک ایسا داعیہ رکھا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ سفر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا دل اسلام کے لیے کشادہ نہیں کر دیا؟ تو جب وہ دل میں نور اور کشادگی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ تو یہ کشادگی کیسے پیدا ہوگی کہ ہم یہ غفلت والی زندگی کو چھوڑیں، اور سب سے پہلے اپنی ذہانت کو، اپنی عقل کو استعمال کریں کہ مجھے کیوں پیدا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں، اور اس پیدا کرنے والے کے کس قدر احسانات ہیں۔ یہ باعث انسان کو اس طرف چلنے پر ابھارتا ہے۔ پھر جب وہ چلنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کی تیاری کرتا ہے، تو یہ سفر کافی مشکل ہے، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے 7 رکاوٹوں کا ذکر فرمایا۔ جب بندہ ان 7 رکاوٹوں کو عبور کر لیتا ہے
تب وصول اللہ کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات اور اللہ تک پہنچنے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہمیں پہلے سے ہی جاننی چاہیے تاکہ بندہ اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اس سفر کو اختیار کرنا شروع کر دے۔ تو یہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اطراف میں دیکھیں تو زندگی میں مصروفیتیں بہت زیادہ، اب اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے اسباب بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ ایک تو زندگی مختصر اور سفر بڑا طویل ہے، کسی کو اللہ کرم کر دے تو راتوں رات یہ پورا سفر طے کروا دے، کیونکہ اس کی رحمت بڑی وسعت رکھتی ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، آنا بھی چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا۔ 7 رکاوٹیں ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ دور ہے، جب 7 رکاوٹوں کو پار کریں گے تب ملے گا۔ جیسے وہ دوڑ کے میدان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد رکاوٹ آتی ہے، پھر دوڑنے والا چھلانگ لگاتا ہے اور اس کو عبور کر لیتا ہے، پھر دوڑتا رہتا ہے، پھر ایک اور رکاوٹ آتی ہے، پھر اس پہ چھلانگ لگاتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ اپنی منزل پر کئی چھلانگیں لگانے کے بعد، کئی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد وہ اپنی منزل کو پاتا ہے۔ تو بظاہر حصی طور پر دیکھا جائے تو دور ہے، اس کی منزل دور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو صفت قریب سے متصف فرمایا۔ ہر صفت کی ضد ہے، نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، اسی طرح ملک دیتا بھی وہی ہے اور اقتدار اور ملک چھین بھی وہی لیتا ہے، باسط بھی ہے، رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اور قابض بھی ہے، رزق میں تنگی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کی ہر صفت کی ضد موجود ہے، لیکن صفت قریب کی ضد موجود نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو قریب فرمایا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرا بندہ اے محبوب کریم جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فلیستجیبوا لی، یہ جو میں مراتب ذکر کر رہا ہوں کہ وہ بھی تو میری بات کا جواب دے۔ فلیستجیبوا لی، اسے چاہیے کہ وہ بھی میری بات کا جواب، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے۔ تو یہ 2 طرفہ معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دور ہی 7 رکاوٹیں جب عبور کریں گے تب جا کے اللہ ملے گا، تو یہ رکاوٹیں ہمارے اعتبار سے ہیں کہ یہ گندگیاں ہمیں چمٹی ہوئی ہیں، اور وہ ذات پاک ہر عیب سے مبرہ ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے اور اعلیٰ ہے۔ تو جب تک اپنی ذات سے گندگی دور نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیسے ہو سکتا؟ تو وہ تو قریب ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر، تمہارے ساتھ یہ 7 چیزیں موجود ہیں، جب ان کو دور کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے، اس سے ملاقات، اس کی طرف سیر اور اس سے وصول کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ جس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ دور ہے، وہ قریب ہے، لیکن یہ عوارضات، یہ خرابیاں اور خامیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، جس کی بنا پر جب تک اسے پار نہ کر لیا جائے ان رکاوٹوں کو، تب تک انسان اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ رکاوٹیں ذکر کی جائیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں مشقت ہے، انسان کو ایک ہمت جمع کر کے اس کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو کوئی بھی مقصد حاصل کرنا ہو تو مقصد کے حصول کے لیے آپ کو اپنے اندر ہمت جمع کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو اتنی ہمت کرنی ہوگی، میٹرک کرنا ہے تو کم ہمت چاہیے۔ تو جتنا مقصد بڑا ہوگا اتنی طاقت، اتنی توانائی، اتنی ہمت زیادہ درکار ہوگی، اتنی محنت زیادہ لگے گی۔ تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کوئی معمولی مقصد ہے؟ ہر مقصد سے بڑھ کر یہ مقصد ہے، تو اس میں دشواری بھی ہے۔ لہذا اس کی مشکل کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ ان الجنت حفت بالمکارہ، کہ جنت پوشیدہ ڈھانپ دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں میں، جو نفس کو بھی بڑے مشقت بھرے لگتے ہیں، پریشان کن لگتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز میں اٹھنا، نیند اچھی لگتی ہے، نفس کو نیند اچھی لگتی ہے۔ کاروبار میں بیٹھا ہے، تھوڑا سا دھوکہ دے دوں گا، جھوٹ بول لوں گا، 20-25 ہزار 50 ہزار زیادہ مل جائیں گے، یار پکڑ، ابھی توبہ کر لیں گے بعد میں، معاذ اللہ۔
تو نفس اسے ابھار رہا ہوتا ہے. تو جنت حضور نے فرمایا کہ ناپسندیدہ جو نفس کو ناپسند معلوم ہوتی ہیں چیزیں اس میں چھپائی گئی ہے. تو نفس کو دبائے گا، اس کا مقابلہ کرے گا، تب کہیں جا کے اس کو جنت حاصل ہوگی. اور اسی طرح حضور نے فرمایا وَإِنَّ النَّارَ حَفَّتْ بِالشَّهْوَاتِ کہ آگ کو اور جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے خواہشات میں. تو انسان خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا حتیٰ کہ جہنم تک پہنچ جاتا. تو یہ آسان ہے، جو چیز نفس کو مشقت بھری محسوس ہوتی ہے اس کے لیے ہمت جمع کرنی پڑتی. تو اللہ سے ملاقات کوئی معمولی شے تو نہیں. دنیاوی مقاصد کے لیے انسان ساری زندگی وقف کر دیتا ہے. اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، ساری زندگی لگا دیں. تو یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے. اقتدار حاصل ہوا اگلے دن مر گیا تو ختم، ساری کوشش سب ہوا ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، اس کی طرف سیر، اس کی طرف ترقی کرنا، یہ اعلیٰ ترین مقاصد ہے اور انسان کی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے والا. اور کسی چیز کی تخلیق کا جب مقصد پورا ہو جائے تو وہ اپنے اعلیٰ ترین مقام پر قائم رہتی ہے. یہ پنکھا ہمارے سروں پر کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، ہمیں ہوا دے رہا ہے. اگر یہ جل جائے اور کام نہ کرے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ پھر یہی اپنے مقام پر برقرار رہے گا. آپ اتارو گے، پھینک دو گے، اس کی جگہ دوسرا آئے گا جو کام کا ہوگا. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نہیں کر رہا تو نکما ہو گیا، ختم، چیپٹر کلوز ہو گیا اس کا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ اعلیٰ ترین مقصد ہے، اس میں مشکلات ہوں گی. ایک اور حدیث پاک میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان عمل الجنت حزن بربوہ. ربوہ اونچی پہاڑی کو کہتے ہیں، اس پر جو چوٹی ہوتی ہے اس پر ایک چٹیل میدان، چٹان اور صاف ستھرا پتھر ہوتا ہے. بتائیے اس صاف ستھرے چٹیل میدان میں فصل اگانا انتہائی دشوار ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا جنت کا عمل جو ہے حزن بربوہ، اس میں تھکن ہے، اس میں مشقت ہے، اور وہ ایک چڑھائی کی مانند ہے. تو چڑھائی چڑھنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو جب یہ چڑھائی چڑھو گے اور پھر جب چڑھائی کو عبور کر لو گے تو گویا کہ آپ نے ایک گھاٹی کو پار کر لیا. اس طرح 7 گھاٹیاں ہیں، جب وہ پار کرے گا تو اللہ کے قرب کی منزل کے قریب ہوگا. اب شروعات ہوگی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. اور ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا. تو یہ المیہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو نہ گھروں سے پیدا کیا گیا، نہ اطراف میں ماحول ایسا میسر آیا. ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ ہے. پیسہ کماؤ، موج کرو اور جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے چلے جاؤ. جب قبر میں اترو گے اور موت کا وقت آئے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. وہاں پتہ لگے گا کہ 5 بار 20 ہونا تو 100 ہوتے ہیں. ایک 20 گنے گا وہاں پر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لہذا حضور نے فرمایا عمل الجنت حزن بربوہ، اس میں تھکن ہے. جنت کے عمل میں آپ کو چڑھائی چڑھنی پڑے گی، اس کے لیے ہمت کو جمع کرنا پڑے گا کیونکہ مقصد بہت عظیم ہے. وعمل النار سہل بسہوہ، اور آگ کا، جہنم کا عمل آسان ہے جیسے ڈھلان ہوتی ہے. بتاؤ ڈھلان پہ گاڑی چلا رہے ہو تو ریس دینی پڑتی ہے، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو، جاتی رہتی ہے. تو یہ سہل ہے، یعنی شہوتوں میں اور انسان اپنی خواہشات میں اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اور بری صحبتوں کو اطراف میں قائم کر کے اپنے لیے تباہی کا سامان کر لیتا. تو مشکل ضرور ہے. تو سب سے پہلے ایک باعث پیدا کرنے کی کوشش کریں. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ جو آپ کو عرض کیا ہے آپ سارا ہفتہ غور کیجئے گا اللہ کی نعمتوں پہ، اللہ کے جلیل القدر ہونے پر، اس کے علم والا ہونے پر، اس کے زبردست گرفت کر سکنے والا ہونے پر. تو ہیبت پیدا ہوتی ہے، اس کو اپنا خوف پیدا ہونے لگتا ہے میرا ہوگا کیا، اور یہ چیز باعث بنتی ہے. اور جیسے ہی آگے جاتا ہے تو پھر رکاوٹیں آتی ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ جو اس کی راہ میں آتی ہے وہ ہے
علم، جس کو کہتے ہیں عقبۃ العلم. کوئی بھی جاہل اللہ تعالیٰ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جہالت کے ساتھ اگر اللہ کا قرب ملتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے علم بھیجا کیوں؟ کیا معاذ اللہ وہ وحی جو بھیجی گئی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بیکار تھی؟ جو حضور کی مبارک سیرت کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. تو معاذ اللہ کیا یہ ایسے ہی تھا؟ یہ رائے گاں پریکٹس تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ بغیر اس تعلیم کے، بغیر اس علم کے بھی جب اللہ کا قرب مل سکتا ہے تو بیکار ہوا پھر معاذ اللہ؟ نہیں، اس کے بغیر تو اللہ کا قرب حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے یہ نظام قائم فرمایا اور نبی کے ذریعے سے اس ہدایت کو بھیجا. اب ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس ہدایت کی ہماری زندگی میں کتنی قدر و منزلت ہے. ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، پورا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اگر یہاں موجود افراد کو پوچھ لیا جائے نا کہ مختصر تفسیر کے ساتھ پورا قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اللہ ماشاء اللہ ایک دو کوئی اللہ کا بندہ نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ کہیں گے حضرت مصروفیت بہت زیادہ ہے، کام کاج ہے. ٹھیک ہے، لگے رہو. حضرت علی نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی. میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ موت کا ایک جھٹکا ساری مستی نکال دے گا، ساری کاروباری مصروفیات، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک طرف دھری رہ جائیں گی کہ میرے بندے تو نے کس چیز کو چھوڑ کر کس سے دل لگا لیا، تجھے جانا کہاں تھا اور تو چلا کہاں گیا؟ کیا تجھے اس لیے پیدا کیا تھا کھانے پینے اور عمل تزویج کرنے کے لیے بس، اور تیرا کوئی کام نہیں تھا؟ تو اللہ کا خلیفہ تھا تو خلیفہ بن کے دکھاتا نا. تو ان چیزوں کے ساتھ چمٹ گیا، تو ان جائیدادوں کے ساتھ، مال کے ساتھ اور دنیا میں ایسا غرق ہوا کہ اللہ ہی کو بھول گیا، اس کے احکام کو بھول گیا. تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو جو پہلی گھاٹی پار کرنی ہے وہ علم ہے. اور اس میں علم میں دو تقسیمیں علماء نے فرمائی. علم پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ دو طرح کا علم ہے، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے جسے ہر مسلمان کو سیکھنا لازم ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ چند افراد سیکھ لیں گے تو سب کی ذمہ داری اتر جائے گی. دو چار عالم بن جائیں گے علاقے میں، شہر میں، تو سب کے ذمے سے ذمہ ساکت ہو جائے گا. اب وہ سب کی ضرورتوں کے مسائل ان کو بتائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے بڑے درجات پائے گا. لیکن جو چیز فرض عین ہے وہ تو ہر مسلمان کو سیکھنا. آپ پر جو عبادت لازم ہے، کیسے عبادت کیسے کریں گے؟ اللہ کی طرف بڑھیں گے کیسے؟ ہم نے عقل سے جان لیا کہ خدا ہے، عقل سے جان لیا کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو نظام چل نہیں سکتا. ایک گھر میں دو اگر حکمران ہو تو لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا ہو جائے، تو اس پوری کائنات کا نظام چلانے والے ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہے بھی اور واحد ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کیوں پیدا کیا، اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ میں اس کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اتنی نعمتیں، اور نعمتیں تھمنے کا نام نہیں لیتی ہیں. بندہ چاہتا ہے یار اسے دکھاؤ تو صحیح ہے کون. اگر کسی بچے کی اعلیٰ تعلیم کی کوئی شخص فیس بھر دیتا ہو، کالج کی مہنگی فیسیں، لیکن اس نے پرنسپل کو کہہ رکھا ہو کہ بھئی بتانا نہیں کون ہے، بس بچہ اچھا ہے، پڑھنے والا ہے اور غریب ہے، یہ اگر فیس نہیں بھریں گے تو یہ ترقی نہیں کرے گا. وہ بھرتا چلا جا رہا ہے، لاکھ روپے، 50 جتنی مہنگی فیس ہے وہ بھر رہا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے. اب وہ ذرا شعور کی حالت کو پہنچتا ہے تو بچہ پوچھتا ہے، وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ یار کون ہے جس نے یہاں تک پہنچا دیا ہے؟ کون وہ؟ کم سے کم اس کی ایک جھلک تو دکھا دو، اس مہربان کا چہرہ تو مجھے دکھا دو. میں ایک بار اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے غربت سے اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس مہربان کا مجھے صرف چہرہ ہی دکھا دو، چلو اس کے بارے میں بتاؤ وہ ہے کون. بھئی یہ مت پوچھو، بس ہے تو بتائیے جو آپ پر احسان کرتا ہے. اگر احسان کا شعور انسان کے باطن میں موجود ہو کہ ہاں کوئی ہے جو بہت مہربانیاں کر رہا ہے، یہ شعور جاگ رہا ہو تو پھر اس کی طرف، محسن کی طرف توجہ جاتی ہے. ہم بس ٹیکن فار گرانٹیڈ ہر چیز جو ہے ہمارا پیدائشی حق تھا،
تو اس حساب سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی ذات کی طرف کبھی جاتا ہی نہیں ہے ذہن. بزرگان دین کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے ہر وقت تھوڑے تھوڑے ایک ایک قدم پر اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے. آپ سابقہ زمانوں کی کتب کو پڑھیں تو بزرگان دین کے جب احوال پڑھیں گے تو آپ کو ان کی زبان سے ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ ہمیشہ عطا پر اللہ ہی کا ذکر، اپنا کوئی کمال تصور نہیں کریں گے کسی بھی چیز میں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم اس پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جسم کی سلامتی کے بارے میں پہلے کئی بار ذکر کیا. ابھی موضوع سے متعلق ذرا اسی ہی تک محدود رہیں تاکہ ایک بات مکمل ہو جائے. سب سے پہلا علم ہے. تو آپ یہ جان لیجئے کہ جاہل جسے علم نہیں ہے، اور یہ علم اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ علم کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، کون سا کام کرنا ہے کس سے رکنا ہے. تو عبادات کی معرفت بھی علم سے حاصل ہوگی، پھر ان عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کیسے کرنا ہے اس کی معرفت بھی علم سے حاصل ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنا شروع بھی کر دی تو کیا باقاعدہ کسی استاد سے سیکھا، زکوٰۃ ادا بھی کر دی تو باقاعدہ کسی استاد سے جا کر فرض علوم سیکھے سمجھے پڑھے نہیں. ایک شخص سالوں سے زکوٰۃ ادا کر رہا تھا، مجھے ملا اور اس نے بتایا میں فلاں جگہ دیتا ہوں. میں نے کہا یہ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی آپ کی. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، یار اللہ کو نہیں پتا میں دے رہا ہوں، دے تو رہا ہوں پیسے تو دے رہا ہوں. اچھا بھائی بہت بڑا احسان کر رہا ہے اللہ پر، معاذ اللہ. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جس نے بھلائی کی تو اپنے بھلے کو کی نیکی، اور جس نے برائی کی اس کا وبال اسی پر ہوگا. تو اب نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، اور گھر میں چوری ہو گئی. اب اس کے تیور دیکھنے والے ہوں گے. اللہ جیسے توفیق دے. یار ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اور دیکھو گھر میں چوری ہو گئی، بائک چوری ہو گئی، میرے پیسے فلاں کھا گیا، میرے بچے کا حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم تو ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی کیا اللہ پہ احسان کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تم نے اگر کیا تو اپنے بھلے کو کیا. اس کا کوئی بار اللہ پہ رکھ رہے ہو کہ ہم تو یوں کر رہے ہیں اور وہ یوں کر رہا ہے. بھائی وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں. آقا کی مرضی ہے وہ جو کرے، اور وہ کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں چاہتا. وہ جو بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بخار ہے، بچے کو کلفی مانگ رہا ہے، مجھے دلاؤ، رو رہا ہے، ماں نے تھپڑ لگا دیا. اب یہ ماں دشمن ہے یا کیا ہے؟ محبت کر رہی ہے، وہ ضد کر رہا ہے، مانگ رہا ہے. بھائی ابھی اس کو کھلا دیں گے اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو بظاہر تو آپ کو لگا ہے تھپڑ پڑا ہے اس کو، تو تھپڑ مار لگی نا، تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ مکروہ چیز ہوئی ہے، اور اتنی محبت کرنے والی ماں کی طرف سے مکروہ چیز ہوئی. بھائی اس تھپڑ میں اس کے لیے بھلائی ہے. بچے کو تعلیم پر لگا دیتے ہیں، مشقتوں پر لگا دیتے ہیں، صبح صبح اٹھا کے بھیج رہے ہیں، اچھا بھلا سو رہا تھا، سونے دیتے ہیں نہیں. بھائی اس کی ترقی اس میں ہے. تو اس کو مشقت میں مبتلا کیا، ماں نے ہی اٹھایا اور تو کہا جا کالج جا، اسکول جا. تو بظاہر کوئی چیز اگر مشقت بھری نظر آتی ہے تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا اگر یہ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہوتا ہے کہ بھلائی ہے. بظاہر تھوڑی سی مشقت ہے لیکن بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اگر کوئی معاملہ فرماتا ہے تو یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ برا کیا؟ ہمارا ہی گھر مل گیا اللہ کو، فلاں دیکھو کہاں سے کہاں نکل گیا. ہم تو ساری زندگی عبادت میں گزر گئے، سکھ کا سانس نہیں دیکھا، غریبی میں ہی زندگی نکل گئی. اب تمہیں کیا پتا کہ یہ امیری تمہارے لیے کیا وبال لانے والی تھی. تمہارے اندر عجب اور خود پسندی کی ایک صفت موجود ہے کہ دکھاوا کرنے کی بہت زیادہ سوچ اور فکر ہے. اگر اللہ تمہیں مال دے دیتا تو دکھاوا کر کر کے تکبر میں مبتلا ہو کر خود کو ہلاک کر لیتا. اس لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا اس کو دینا ہی نہیں ہے. تو اب نہ دینا اس کے حق میں بہتر ہو گیا. لہذا اللہ نے جو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، تو اس نے فرمایا تو یہ سچ ہے یا معاذ اللہ جھوٹ ہے؟ بتائیے. سچ ہے. تو پھر جو مشقت آتی ہے اس وقت ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارا ہی گھر مل گیا ہے؟ اس کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا. تو اس نے تو قرآن میں فرمایا اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے.
اور تم کہہ رہے ہو دشمنی کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہٰذا علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا، کیا بولنا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کس طرف قدم کو لے جانا ہے، ہاتھوں کو کس طرف بڑھانا ہے، عبادت کی معرفت، اور پھر عبادت کو صحیح طریقے پر ادا کرنا، جیسا کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا۔ اب نماز پڑھیں تو کاپی پیسٹ کریں گے، ایک بابا جی کو دیکھ لیں گے وہ کیسے پڑھ رہے ہیں، بس وہ ٹھیک ہے، کافی ہے۔ وہ بابا جی بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک جو ہے نا نیا آئٹم ملے گا آپ کو۔ سلام پھیریں گے تو وہ پوری سب سے باہر نکل کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے سیکھ لیا، یہ بس اپنا ہی ایجاد کردہ ہے۔ آپ یہ اللہ اکبر کہنے کے 100 طریقے دیکھ لو گے لوگوں سے، اس میں صحیح طریقہ کون سا ہے، سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم کاپی کرتے ہیں، وضو بھی کاپی کریں گے، سیکھیں گے نہیں فرض کیا ہے، اس میں سنتیں کیا ہیں، سنت ترک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، فرض ترک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ وضو کیا، میرے بیٹے نے وضو کیا، میں بھی کھڑا تھا، تو اس نے جو ہے شاید جلدی تھی کہیں جانا تھا، تو اس نے جو ہے وہ 4 فرض پوری کی اور ناک میں پانی اس نے نہیں چڑھایا۔ تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، انہوں نے کہا تم نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا، تمہارا وضو ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ غلط بول رہے تھے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، پوری کرنا ضروری ہے، لیکن اگر نہ کریں تو وضو نہ ہو ایسا نہیں ہے۔ اب وہ بابا جی ایسے تھے کہ بالکل کل انتقال ہو جائے گا، اتنے بزرگ تھے وہ۔ اب 75 برس کی عمریں ہو گئیں اور وضو کا صحیح طریقہ ہی نہیں معلوم کہ اس میں کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز سنت ہے۔ اس کا مطلب اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا ہو کر دیکھنا چاہیے کہ اس وحی کی کیا قدر کی ہے۔ 100 روپے کا اور 1000 روپے کا نوٹ ہمارے نزدیک کتنی قدر و منزلت رکھتا ہے، وہ علم جو اللہ نے بھیجا اس کی کتنی قدر کی اور اپنی زندگی میں کیا جگہ دی۔ کون ایسا ہے جس نے یہ فرض علوم باقاعدہ استاد سے سیکھے ہوں؟ بلکہ یہاں ہم نے کوشش کر کے ایک درس بھی شروع کیا تو اس کا بھی حال ایسا ہی تھا کہ عوام کی بالکل توجہ نہ رہی، تو پھر اس کو موقوف کرنا پڑا کہ پبلک ہی نہیں چاہتی، تو پھر کیا کیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم فرض عین، عقیدہ، معاملات، گناہ کی پہچان، بعض اوقات گناہ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے اور کر رہا ہے۔ بھائی پہلے بھی بتایا تھا، وہ گناہ سے بچنے والا شخص ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ چیز گناہ ہے۔ اور اس کی آسان مثال میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کی تھی کہ ہاتھ میں اگر آپ کو زخم لگ گیا اور خون نکلتا ہے، چھری لگ گئی، کوئی سوئی لگ گئی اور خون نکل آیا تو وہ فوراً یہ ڈراکولا منہ میں ڈال لیتا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہتا ہوا خون ناپاک ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے اور یہ نجس ہے، جیسے پیشاب کی طرح ہے۔ اگر بہنے کی صلاحیت نہ رکھے تو پاک ہے، صرف چمکا تو پاک ہے، لیکن بہہ گیا تو نجاست غلیظہ ہے، اور یہ نجاست غلیظہ کو آرام سے منہ میں لے کے وہ پتہ نہیں اس کو کیا یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی جب میں یہ چوس لوں گا تو یہ نسوں میں چلا جائے گا۔ بھائی یہ نس میں تھوڑی جائے گا، یہ تو معدے میں جائے گا، یہ یوں تھوڑی ہے۔ بلڈ کہاں سرکیولیٹ کرتا ہے؟ خون کا کام یہ ہے کہ آکسیجن لے کر جسم کے ہر جزو میں پہنچتا ہے تاکہ آپ کے اعضاء تر و تازہ رہیں، سڑ نہ جائیں۔ تو ہر جگہ پر خون پہنچتا ہے اور آکسیجن لے کر جاتا رہتا ہے، جس سے انسان، اس کے اعضاء سلامت رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ تو وہ تو نسوں کی یہ پائپ لائن کا جال اللہ نے جسم میں بچھایا، اس میں سرائیت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ میں میدے میں لے جا رہا ہے۔ تو یہ معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے انسان یہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ حرام ہے، گناہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کر رہا۔ تو علم ضروری ہے، علم کے بغیر انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ بارہا یہ چیز ذکر ہو چکی، لیکن اللہ کے بندے ایسے ہیں، یہ بھی پکے ہیں کہ بس مولانا کرتے رہو، ہم بھی وہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں ساری زندگی سے، اب تک جو کرتے آئے نا، ہم اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی آ کے یہ پوچھتا نہیں ہے کہ فرض علوم کورس کرنا ہے نہیں کرنا، کہاں سے کرنا ہے، کس طرح سے کریں، کیا چیز پڑھ لیں، سانوں کی۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ لگے رہے، اپنی دھن میں مست رہیں، اور ہمارا کام ہے کہ عالم نبی کا وارث ہوتا ہے، اور نبی کی وراثت علم ہے جس کو تقسیم کرنا ضروری ہے۔ ہم آپ کو بلاتے رہیں گے، اس میں بہت سارے اللہ کے ایسے بندے بیٹھے ہوں گے کہ جو ایک جملے سے جن کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔
اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے یہ ساری چیزیں سیکھ رکھی ہوگی اور وہ سیکھ کر عمل کرتے ہیں، لہٰذا ان کے اعمال بالکل درست ہے۔ تو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہ میں رکاوٹ علم بنتا، یعنی علم جب تک حاصل نہیں کریں گے، جاہل رہیں گے، تو جاہل اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اب انسان غور کر لے کہ وہ زندگی کس طرح سے گزار چکا، جو چیزیں فرض عین ہیں اس کا پتہ لگائیں اور پھر اس کو حاصل کرنا ہے۔ ایسے باطنی گناہ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، حسد ہے، جب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور، عجب و خود پسندی ہے، عبادت کے بعد اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے، بھائی کیوں لگ رہا ہے اپنا آپ اچھا؟ آپ کو تکبر کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، یہ ساری قلبی بیماریاں ہیں۔ جب تک ان کی علامات اور ان کی تعریف پتہ نہیں ہوگی تو چیک کیسے کرے گا کہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے، خود کو کہتا ہے میرے اندر تو حسد ہے ہی نہیں، اور خود کر رہا ہوتا ہے حسد، کیونکہ حسد کی حقیقت ہی اسے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو علم ایک نور ہے جو آپ کے لیے راستہ بالکل واضح اور روشن کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ علم کے بعد جب عبادت کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ سارا کا سارا جسم جو ہے وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ اب گناہ بھی کر رہا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے بھی کھڑا ہو جائے بے شرمی سے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کیا کر رہا ہے کہ جب یہاں سے باہر نکلے گا تو دکان پہ جا کر اس نے جھوٹ بھی بول دینا ہے، تو پھر یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ دو نمازوں کے درمیان جو وقت ملا ہے تو اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ اگلی نماز میں پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، تو صاف ستھری حالت میں جائے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، تو ظاہری زینت بھی اختیار کرو اور اپنے باطن اور اپنے قلب کو بھی پاک اور ستھرا کرو، اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کی طرف توجہ کرو۔ تو پھر اسے توبہ کرنی ہوتی ہے، جس قدر گناہ اس نے کیے اس پر نظر کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ گناہ کی کثرت اور ایک رفتار سے گناہ کرتا چلا جائے اور دوسری طرف نیکیاں بھی کرتا چلا جائے، تو اس کے ساتھ اس کو وہ اللہ کے قرب کی نورانیت کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا اذنب العبد ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ مُحِيَتْ، اگر توبہ کرے تو مٹا دیا جاتا ہے، وَإِلَّا بَقِيَتْ، ورنہ وہ نقطہ باقی رہ جاتا ہے۔ وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنبًا آخر، اور جب وہ کوئی اور گناہ کرتا ہے، نُقِطَتِ الْأُخْرَى، اس طرح سے دوسرا نقطہ بھی لگا دیا جاتا ہے، حَتَّى یسیر القلب مظلمۃ، حضور نے فرمایا یہاں تک کہ پورا دل جو ہے وہ سیاہ بن جاتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو یہ شعور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ کیا گناہ ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے۔ سبھی کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ سبھی جھوٹ بول رہے ہیں مارکیٹ میں، یہ تو چلتا ہے بھائی، حرام کے بغیر، کوئی جھوٹ بولے بغیر، کوئی غلط بیانی کیے بغیر کوئی کاروبار چلتا ہے کیا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ اسی کو رزق دے گا جو جھوٹ بولے گا، جو دھوکہ دے گا اسی کو دے گا، باقی اپنے فرما بردار کو تو وہ معاذ اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ایسا ہے، وہ تو قادر ہے نا، اس نے ہی تو رزق کی تقسیم فرمانی ہو، اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے کہ کرتا کیا ہے۔ ابھی یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر 10-20 ہزار کا نفع پکڑ لیتا ہے یا میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے؟ چھوڑے گا تو کیا بھوکا مر جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمانا ہے وہ صحیح ذریعے سے اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وَتَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تلاوت فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پاک کو، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ نہیں ان کے دلوں پر، پورے دلوں پر جو ہے ان کے کرتوتوں نے زنگ چڑھا دیا، ما کانوا یکسبون، پورا دل جو ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ اب گناہ اور ثواب کا تصور، ہلکی سی کوئی غم کی صورت، نماز چلی جائے کوئی غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہو، 1 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا یا نہیں؟ 2-4 دن کے لیے پولیس والے اس کو بند کر دیں تھانے میں اور کہیں تجھے تو بیٹا لمبی پھینٹی لگائیں گے، تو وہ زبان سے خالی سننے کے بعد ہی اس کے چہرے کی حالت دیکھنے والی ہوگی
دنیا کی سزاؤں کو دیکھ کر تو ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ مخبر صادق جو سچی خبریں بیان کرنے والا ہے, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو کبھی اللہ کی نافرمانی پہ چہرہ اتر گیا ہو, کھانا اچھا نہ لگتا ہو, نماز چھوٹ گئی ہو تو کسی سے بات کرنے کو دل نہ چاہتا ہو, ایسا کچھ کبھی ہوا ہے, کبھی کیفیت طاری ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرف اتنی توجہ نہیں ہے. ساری کی سارا جو دل لگایا ہے وہ اللہ کے غیر کے ساتھ لگایا ہے. تو یہ انسان کے پاس آلات ہے, وہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو چیک کر سکتا ہے. تو پہلی رکاوٹ, جب تک علم کو حاصل نہیں کرے گا فرض عین, تب تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. اب گزارتا رہے اسی طرح زندگی, تباہی کا راستہ ہے اور کچھ بھی نہیں. اور ہمارے یہاں تو جیسے کوئی وصال فرما جاتا ہے نا عام آدمی, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ چاہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں معاف فرما دے, اور ایک چیز پر بھی گرفت نہ فرما اور ابتداءً جنت میں داخل کرے, اس سے کون سوال کرنے والا. لیکن اس کا جو نظام ہے, سسٹم ہے کہ وہ گرفت فرمائے گا اور سزا بھی دے گا. تو یہاں سے جو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ تو مغفرت شدہ تھا, حالانکہ دنیا بھر کی بدماشیاں کر کے گیا. سود یہ کھاتا تھا, حرام یہ کماتا تھا, رشوتیں یہ لے کر گیا ہے, اور اپنے بچوں کے لیے حرام مال اپنے گھر میں چھوڑ کر گیا. مزے وہ کریں گے اور مزہ چکھے گا یہ بھی چکھے گا مزہ, اور مزے پیچھے والے کر رہے ہوں گے. اسی طرح عبادات کے معاملے میں اور اپنے گھر والوں کو تعلیم نہ دینے کے سلسلے میں وہ ساری چیزیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی کہ اللہ کی بارگاہ میں جب گرفت ہوگی تو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے علم کی طرف آئیں اور علم سیکھ کر عبادات کو کریں. یہ علم جو ہے وہ ایسا نور ہے کہ قلب کو بالکل منور کر کے رکھ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قابض پر بندے کو یقین ہو تو بے قراری ختم ہو جائے گی. قابض کا مطلب رزق میں تنگی پیدا کرنے والا, تو اب تنگی پیدا ہو گئی اور اللہ کے قابض ہونے کا یقین ہے تو سر جھکا دے گا, مالک تیری مرضی ہے. لیکن تو قابض ہے, تو نے میرے حق میں یہ فیصلہ فرمایا, بہتر ہی ہوگا, یا اللہ میری مشکل کو آسان کر دے, تو باسط بھی تو ہے, میں تیرے باسط ہونے پر بھی یقین رکھتا ہوں, تو میرے رزق کو بسیط فرما دے. تو قبض کی صورت میں اس کے قابض ہونے پر یقین رکھ کے سر جھکا دے, کچھ بولے نہیں, بے قراری اس کے فیصلے کے متعلق دل میں پیدا کر کے زبان سے کچھ الٹا سیدھا ناگواری کا اظہار نہ کرے, بلکہ سر جھکا دے اور اس سے دعا کرے, اس سے التجا کرے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرے حق میں رزق کو بسیط فرما دے, تو باسط بھی تو ہے. تو قابض اور باسط کی صفت پر جب انسان کا کامل یقین ہو جائے تو مشکل میں بھی مطمئن رہے گا اور صبر کرے گا, اور کچھ عطا ہو جائے گا تو شکر کرے گا. اس میں بھی آپے سے باہر نکل کر اپنے لیے تباہی پیدا نہیں کرے گا, یعنی تکبر اور خود پسندی اور عجب میں مبتلا ہو کر کہ میرے پاس تو اتنا ہے, کون ہے میرے جیسا, نہیں, وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. تو باسط پہ یقین ہوگا تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی, اور قابض پہ یقین ہوگا تو صبر کی کیفیت پیدا ہوگی. تو اللہ کو پہچانتے چلے جاؤ, وہ تو اس کی پہچان اور اس کی معرفت ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جانب ترقی کرنے کے لیے جو مشکلات ہیں ان کو عبور کرنے کی ہمت ہم میں پیدا فرمائے, اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی 2 رکاوٹیں ذکر کی, انشاءاللہ اگلے جمعے تیزی کے ساتھ بقیہ 5 کو بھی ذکر کر کے اس مضمون کو مکمل کیا جائے گا, تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ 12:30 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے, تو آپ حضرات جلدی تشریف لائیں تاکہ مکمل طور پر آپ اس کو سن سکیں. لائیو سننا جو ہے وہ مفید ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا چینل موجود ہے فیض نثاریہ, اس پہ یہ ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. آپ اس کو بار بار سنیں, بار بار دیکھیں, تاکہ آپ کے قلب پر اس کا ایک اثر وارد ہو, اور اس اثر کے بعد کوئی عملی کوشش کا سلسلہ شروع ہو سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.